اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ حصہ اول، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوبیوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال۔ حضرت ابو سعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے معاذ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کا جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو، اور ان سے زیادہ نیک دل، اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا، اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا، اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ اس لیے ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلو۔ اللہ کی قسم آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ کا جنازہ لایا گیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ضحاک بن قیس اترے اور ان کی میت کو بغلی قبر میں اتارا اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے قبر کے سہانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا، اور اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے برائی ختم ہو جائے، اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں، جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خائن اور گھمنڈی قسم کے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ مستدرک حاکم، حصہ 3، پیج نمبر 264۔ حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس سے ایسے سوالات کروں گا جن کا یہ جواب نہ دے سکیں گے۔ حضرت سعید نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جوابات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت کرنے والے اور ٹیڑھے پن سے دور اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا ارادہ رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے اور خود نیکی پر چلنے والے اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبانے والے، اور وہ پرہیزگاری اور قناعت میں اور تقوی اور پاک دامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور اچھے سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا
کہ اللہ ابو حفظ، یہ حضرت عمر کی کنیت ہے، ان پر رحم کرے۔ اللہ کی قسم وہ اسلام کے مددگار، ساتھی اور یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمانوں کے قرار کی وجہ اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ نے دین اسلام کو غالب کر دیا اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام دنیا کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بری باتوں کے وقت بڑے وقار والے اور فراخی اور تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے قیامت کے دن تک ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا، آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عمرو، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین سے سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور راتوں کو عبادت میں جاگنے والے اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے تبوک کی جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا اور یہودی سے خرید کر بیر روما کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کی 2 صاحبزادیاں سے شادی کی تھی۔ جو ان کا برا بلا کہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک شرمندہ کرے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن، یہ علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلا تھے۔ رات کی اندھیری میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے، عظیم سیدھے راستے کی دینے والے اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور وعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم اور تکلیف کا کام چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار اور حج اور سعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل و برابری کرنے والوں میں سب سے بڑے جوان مرد تھے، اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے خطیب تھے، جنہوں نے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کے والد تھے؟ میری آنکھوں نے نہ ان جیسا کبھی دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی کوئی دیکھے گی۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک بھول ہوئی جسے اللہ نے انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد اور ابتدا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ معاویہ نے فرمایا کہ آپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل، یہ عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، پر رحمت نازل فرمائے، وہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی اور اللہ کے چنے ہوئے انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے پناہ کی جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچاؤں کے سردار تھے۔ تمام کاموں میں بڑی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی۔ علم سے آراستہ تھے۔ ان کی فضیلت کے تذکرے کے وقت دوسروں کی فضیلتیں کم معلوم ہوتی تھیں۔ ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت والے انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ
اور قریش کے تمام پیدل اور سواروں سے سب سے زیادہ فخر کے قابل تھے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ حدیث حیثمی شریف کی ہے، حصہ 9، پیج نمبر 160، طبرانی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔